علم تعلم، آیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے سلطنت آسمان و زمین کی، وما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اگر شریعت کے خلاف کرنے لگے مرد ہو یا عورت، خدائی دوستی سے اور خدائی نصرت سے محروم ہو جائے گی۔ آیت کا حاصل یہ نکلا، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ پوچھنے لگو پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ سے سوال ہوا تھا پہلے، لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرا، ایک، لن نصبر علی طعام واحد، دو، ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی ما لونہا، یہ جو الٹے پلٹے سوالات تھے، ایسے سوالات چاہتے ہو؟ اس آیت کا عنوان ہے حسن الادب فی السوال، اس آیت کا عنوان ہے حسن الادب فی السوال، پوچھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، عمدہ طریقہ یہ سنت ہے، اور جڑ طریقے سے پوچھنا یہ نامناسب بات۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم میں آگے چل کر سورہ مائدہ میں آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں، ان تبد لکم تسؤکم، بتا دی جائے تو غمگین ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، حضرت میرے والد کون ہیں؟ آپ نے بتا دیا۔ دوسرے نے ویسے پوچھا، آپ نے ایک چرواہے کا نام لیا کہ فلاں کا جو چرواہا ہے وہ تیرا باپ ہے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، جا کے ماں کو کہا، ماں نے کہا خدا تجھے رسوا کرے، تم نے مجھے رسوا کیا، نبی نے سچ کہا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مت پوچھو، ہر بات پوچھو گے تو رسوا ہو جاؤ گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے۔ حسن السوال من آداب العلم، علم کا ادب یہ ہے کہ بہترین سوال۔ امام ابو یوسف صاحب درس حدیث دے رہے تھے، خواجہ صاحب نے فوائد الفؤاد میں لکھا ہے، حاضرین میں سے ایک نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑھی ہے؟ آپ نے کہا حضرت نے ٹوپی اوڑھی ہے۔ کہا آپ کی ٹوپی سفید تھی یا کالی؟ آپ نے فرمایا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی سفید تھی۔ کہا آپ کی ٹوپی لاتیہ تھی، سر سے جڑی ہوئی، یا ناشزہ تھی، اٹھی ہوئی؟ وہ پنجاب کے خطیب کی ٹوپی، بڑی والی ٹوپی، جناب کے لیاقت کے، وہ بڑی والی، اس کو ناشزہ کہتے ہیں۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ پیغمبر کی ٹوپی لاتیہ تھی اور سر سے جڑی ہوتی تھی۔ تو اس شخص نے کہا آپ ہمیں حدیث پڑھا دیں، اور آپ نے دونوں باتوں میں پیغمبر کی مخالفت کی ہے۔ آپ کی ٹوپی کالی ہے حالانکہ نبی کی ٹوپی سفید تھی، آپ کی ٹوپی اٹھی ہوئی ہے جبکہ نبی کی ٹوپی بٹھی ہوئی تھی۔ فتفکر ساعتا، امام ابو یوسف نے سر جھکایا، کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور فرمایا یا ھذا، اے اللہ کے بندے، ان کنت اردت ان تصلحنی فلست اہلا لھا، اگر آپ کا ارادہ میری اصلاح ہے تو آپ سیکھنے آئے، سکھانے نہیں آئے، غلط ہے۔ وَإِن كُنْتَ أَرَدْتَ أَن تُهِينَنِي، اور اگر آپ کا ارادہ میری توہین کا ہے، فَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا كَافِرًا، خواجہ صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں اس شخص کا خاتمہ کفر پر ہو گیا۔ سوال کا طریقہ ہے، ادب، بہت بڑا علم سوال سے آئے گا، الفاظ کلمات سب اچھے رکھنے پڑیں گے، تب جا کے شیخ متوجہ رہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب 20 بڑے مسلمان میں ایک بات کرتے ہیں، اس کو سن لو کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے میں نے حدیث کا دورہ تو 15 سال پہلے کیا ہے، لیکن 15 سال بعد کسی ضروری کام سے دیوبند جانا ہوا اور حضرت شیخ الہند کے درس میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ اب کے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا انور شاہ مفتی کفایت اللہ دورے میں،
فرماتے مولانا حسین احمد صاحب سے شیخ الہند کی محبت بہت تھی، اور مولانا انور شاہ صاحب کے حسن سوال سے شیخ الہند وہ علوم بیان کرتے تھے کہ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا، اس سے پہلے یہ عادت نہیں تھی۔ انور شاہ صاحب دورے میں کوئی بات پوچھتے ہیں شیخ الہند سے، اور شیخ الہند اس کے مناسب جواب دیتے تھے، باہر نہیں ہوئی کہ علومت حیران رہ گئے۔ تو آیت کا حاصل یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے پیغمبر سے سوال میں بھی محبت، احترام اور ادب کو جانے نہ دو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے سوال میں آداب۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ پوچھو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، غلط سوال سے کفر لازم آ جاتا ہے، اور جو بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان جانے دے کفر لے، فقد ضل سواء السبیل، بس وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے۔ اصل میں ہے السبیل السواء، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ ہو تو اعراب تبدیل ہو جائیں گے صفت موصوف کے، جیسے جرد قطیفتن اور برد قطیفتن۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سارے کتابی لوگ، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ لٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، یہ حسد ہے ان کے دلوں میں، فلاں سورت قرآن سے نکالو، جہاد بیان مت کرو، اس سے عسکریت پیدا ہوتی ہے، یہ فضول باتیں ساری۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے ان کو حق، پتہ ہے کہ یہ دین ہے، فاعفو، ان کو عفو کرو، واصفحوا، دفع کرو، عفو معاف کرنا، فاصفحوا درگزر کرنا، عفو اس پر کان نہ دو، اور صفحہ کے معنی ہے اس سے صدمہ نہ محسوس کروایا ہے۔ کسی بات سے متاثر ہو کر کام چھوڑ لے تو فرمایا کام نہ چھوڑو، معاف کر دو، اور کسی کام سے متاثر ہو کر آدمی غمگین ہو جائے اس کو فرمایا فاصفحوا، درگزر کرو، چھوڑ۔ یعنی مبلغ کا سینہ بڑا ہونا چاہیے، استاد شیخ کا سینہ بڑا ہو۔ حاضرین میں ہر طرح لوگ ہوتے ہیں، اصیل بھی ہوتے ہیں، کم اصل بھی ہوتے ہیں، ادب والے بھی ہوتے ہیں، گستاخ بھی ہوتے ہیں، لال و جواہر بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ کسی کو غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے، اس لیے تبلیغ دین کے لیے سینہ بڑا رکھو۔ تو آیت میں تسلی ہے دائی کے لیے، مدرس کے لیے، شیخ کے لیے، مرشد کے لیے، کہ وہ سینہ تنگ نہ کرے، ہمت نہ ہارے۔